الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم حذیفہ پتر یمان رضی اللہ عنہ کی چرچا کریں گے۔ یہ اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسدھ صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں ان کی گنتی ہوتی ہے۔ یہ اور ان کے پتا جی یمان دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، بدر کے یدھ میں بھاگ لینا چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے، لیکن مشرکین بادھا بن گئے اور ان کو جانے نہیں دیا۔ احد کی لڑائی میں یہ اپستھت تھے اور احد ہی کے یدھ میں ان کے پتا یمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہادت ملی۔ غلطی سے مسلمانوں نے انہیں مار دیا۔ صحیح بخاری میں اس کا الیکھ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب احد کا یدھ ہو رہا تھا تو مشرکین پراجت ہو گئے کھلے طور پر، کہ اتنے میں ابلیس نے آواز لگائی، ابلیس چلایا، اللہ کے بندو پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جو لوگ آگے تھے وہ پیچھے کی طرف مڑ گئے اور آپس ہی میں گتھم گتھا ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی ان کے باپ پر حملہ کر رہا ہے، زور سے آواز لگائی، اللہ کے بندو میرے باپ میرے باپ۔ اللہ کی قسم اتنا سمے ہی نہیں ملا اور وہ اسی میں قتل کر دیے گئے۔ تو انہوں نے لوگوں کی چھما کے لیے اللہ سے پرارتھنا کی، غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں چھما دے۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ اس بات کو یاد کرتے تھے اور اس کے سمبندھ میں لوگوں کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اپنا پورا جیون وہ اسی ستیہ راستے پر رہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس بات کا الیکھ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے علقمہ سے کہا کہ تمہارے بیچ وہ رازدار نہیں ہیں کہ جو رہس ان کو معلوم ہے، جس رہس سے وہ اوگت ہیں، کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت ساری خفیہ باتوں کو، چھپی باتوں کو، راز کی باتوں کو جانتے تھے۔ کون کون منافق ہیں مدینہ کی پاون نگری میں، اس کو بھی جانتے تھے۔ ان کو وشیش چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار خندق کی جب لڑائی ہوئی تو مشرکین خندق کے اس پار ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی سوچنا لانے کے لیے۔ سخت ٹھنڈک کا موسم تھا، رات کا سمے تھا، اندھیری رات کا۔ آپ نے کہا حذیفہ جاؤ مشرکین کے سینا میں گھس کے اور ان کی خبر لے کے آؤ، اور کچھ نہیں کرنا، صرف سوچنا لے کے آنا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ گئے اور اندر گھس گئے۔ مشرکین کا جو سینا پتی تھا اس نے کہا اپنے لوگوں میں دیکھ لو کوئی باہر کا آدمی تو نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بغل والے کا ہاتھ پکڑا، اے کون ہے تو؟ باہر کا منشیہ تو نہیں ہے، دوسرے لوگوں کا، دشمن کا، شترو کا ویکتی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو مکہ کا ویکتی ہوں اور فلاں پتر فلاں ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ اور تو اس کے بعد یہ وہاں کی پوری سوچنا لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عمر پتر خطاب رضی اللہ عنہ ان سے منافقین کے بارے میں پرشن کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے بیچ یہ بات پرسدھ تھی کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان باتوں کو جانتے ہیں۔
عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا کرتے تھے، جب کسی کی مرتیو ہوتی مدینہ میں اور اس پر جنازہ پڑھنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ اس سمے تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ نہیں لیتے۔ اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر بنایا تھا، اور یہ مدائن پر گورنر رہتے ہوئے ہی ان کی مرتی ہوئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً 40 دن کے بعد کی بات ہے جب ان کی مرتی ہوئی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔